نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سنیم من نعرے اللہ اکبر میزنم دم زبو بکر عمر عثمان حیدر میزنم قادریم نعرے یا غوث اعظم میزنم دم ز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم رضویم من نعرے یا اعلی حضرت میزنم دم ز شیخ حشمت علی خان فرد عالم میزنم آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے اندھیری قبر میں کام آنے والے مکان والے لا مکان والے عرب والے عجم والے شفاعتی لأہل الکبائر کا نغمہ جافزہ سنانے والے میدان محشر میں ہم گناہگاروں سیاہکاروں بدکاروں کو بخشوانے والے جہنم سے بچانے والے جنت میں لے جانے والے جام کوثر بھر بھر کے پلانے والے پل صراط سے گزرتے وقت ہم گناہگاروں کے لیے رب سلم کی صدائیں لگانے والے حضور احمد مجتبیٰ جناب محمد رسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وسلم کی بارگاہ عرش پناہ میں درود پاک کا نذرانِ محبت پیش کریں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و امتہ الکریمۃ و بارک وسلم آج رمضان المبارک کی 17ویں رات ہے 17ویں شب ہے اور یہ 17 رمضان المبارک کی تاریخ جنگ بدر کی تاریخ ہے جس کی نسبت سے ہم اور آپ اس محفل میں شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں اور یہ انہی بدر میں شامل صحابہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی قربانیوں کا صدقہ ہے کہ ہم تک اسلام پہنچا ہے بے شک وہ ہمارے پہلے محسنوں میں سے ہیں اور ان کی قربانیاں بہت ہی بے مثال اور لاجواب قربانی اور اپنے محسنوں کے احسان کو بھول جانا یہ بہت بڑی محرومی ہے سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم دین و ملت عظیم البرکت رفیع الدرجت آقائے نعمت سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جان نثاران بدر و احد پر درود جان نثاران بدر و احد پر درود حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام سرکار مظہر اعلیٰ حضرت شیر بے شہ اہل سنت مناظر اعظم الاطلاق سیدی آقائی مولائی ملجائی علامہ شاہ مفتی ابو الفتح محمد حشمت علی خان قادری برکاتی
رضوی لکھنوی ثم پیلی بھیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت درد بھرے انداز میں ارشاد فرماتے ہیں، وہی گلشن صحابہ نے جسے خونوں سے سینچا تھا، اجاڑا جا رہا ہے اب تو ہے ابرِ سخا اٹھیے۔ آج ہمارے اندر، ہماری قوم میں جو بے حسی پائی جاتی ہے اور دین کے معاملے میں لاپرواہی پائی جاتی ہے، یہ نتیجہ اس بات کا ہے کہ ہم نے اپنے بزرگوں کی تاریخ بھلا دی، ہمیں صحابہ کی تاریخ نہیں معلوم، ہمیں جنگ بدر کی تاریخ نہیں یاد، ہمیں جنگ احد کا واقعہ نہیں یاد، ہمیں جنگ خیبر کا معرکہ نہیں یاد، ہمیں جنگ یرموک اور جنگ تبوک کے معاملات نہیں یاد۔ اس وجہ سے آج ہم بے حس ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، آنکھیں کھولی تو اللہ اکبر کی صدائیں کانوں میں آ رہی تھی، زبان میں بولنے کی طاقت آئی تو ماں باپ نے اللہ اللہ کہنا سکھایا، رسول اللہ کا نام پاک سکھایا، کلمہ پڑھنا سکھایا۔ ہم نے وہ تاریخ یاد نہ رکھی کہ اسلام کس طرح پریشانیاں جھیل کر کے پھیلا، صحابہ نے کتنی قربانیاں دی ہیں تو اسلام آگے بڑھا ہے۔ اسلام کی عظمت جاننے والے جنگ بدر والے صحابہ سے پوچھیں، اسلام کی عظمت سمجھنا ہو تو جنگ احد میں شریک ہونے والے صحابہ کی تاریخ پڑھیں، اسلام کی عظمت کو سمجھنا ہو تو جنگ خیبر میں شامل ہونے والے صحابہ کے واقعات کو پڑھیں، اسلام کی عظمت کو سمجھنا ہو تو بلال حبشی کی تاریخ کو پڑھیں، اسلام کی عظمت کو سمجھنا ہے تو حضرت عمار بن یاسر کی تاریخ کو پڑھیں، جنگ اور اسلام کی عظمت کو سمجھنا ہے تو حضرت خبیب کی تاریخ کو پڑھیں، اسلام کی عظمت کو سمجھنا ہے تو خالد بن ولید کی تاریخ کا مطالعہ کریں، تب معلوم ہوگا کہ اسلام کیسے پھیلا ہے، اسلام ہم تک کیسے آیا ہے، کتنی دشواریاں صحابہ کرام نے جھیلی ہے تو اسلام آگے بڑھا ہے، خونوں کا نذرانہ پیش کیا ہے تو اسلام آگے بڑھا ہے، اپنی اولاد کی قربانی کی ہے تو اسلام آگے بڑھا ہے، خاندان کو چھوڑا ہے تو اسلام آگے بڑھا ہے، مال و دولت کو قربان کیا ہے تو اسلام آگے بڑھا ہے، سر اور تن من دھن کی بازی لگائی ہے تو اسلام آگے بڑھا ہے، گرم ریت پر سو کر کے اور گرم پتھر سینے پر رکھ کر کے تکلیفیں برداشت کی ہیں تو اسلام آگے بڑھا ہے، اور جنگ کے لیے جب گئے تو دریا پار کرنے کے بعد کشتی کو آگ لگا دی ہے کہ ہمیں پلٹ کے نہیں جانا ہے، اسلام پر اپنی جان دے دینی ہے، جب ایسی قربانیاں صحابہ نے دی ہے تو اسلام ہم تک پہنچا ہے، یہ اسلام آسانی سے نہیں پہنچا، تبھی تو کہنے والے نے کہا آہ اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، افسوس آہ اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو چاند تھا افسوس وہ حالے نہ رہے۔ تو وہی سرکار مظہر اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا کہ وہی گلشن صحابہ نے جسے خونوں سے سینچا تھا، کس طرح سے خونوں سے سینچا گیا اس گلشن کو، گلشن اسلام کو۔ اگر اس تاریخ کو، صحابہ کی تاریخ کو ہم پڑھیں گے، یاد رکھیں گے تو ایمانی جذبہ ہمارا ٹھنڈا نہیں ہوگا، ایمانی جوش کبھی ٹھنڈا نہیں ہوگا، اس میں اور حرارت پیدا ہوگی اور حوصلہ بلند ہوتا نظر آئے گا۔ حضرات گرامی، جنگ بدر اسلام کی پہلی جنگ ہے، 2 ہجری ہے، ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ شریف سے مدینہ شریف جا چکے ہیں، 2 سال گزرے ہیں، اور اسی 2 ہجری میں رمضان المبارک کا روزہ بھی فرض ہوا ہے، روزہ فرض ہو چکا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ آ چکا ہے، کفار مکہ طرح طرح سے مسلمانوں کو تنگ کر رہے تھے، مسلمان مدینہ منورہ میں تھے اور ان کے اوپر اذیتیں پہنچائی جا رہی تھی، کبھی ان کے مال کو لوٹا جا رہا تھا،
کبھی جب مدینہ منورہ کے مسلمان حضرات انصاری صحابہ کرام جب وہ چراگاہ میں بکریاں لے جاتے تھے تو وہ لوگ بکریاں چوری کر کے لوٹ مار کر کے لے جایا کرتے تھے. اس طرح سے مسلمانوں کو تنگ کیا جا رہا تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ کفار قریش کا ایک قافلہ تجارت کے لیے گیا ہوا ہے، واپس آنے والا ہے، مدینہ شریف کے قریب سے وہ گزرنے والا ہے، اور یہ لوگ آئے دن مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں. تو کیوں نہ ان کے قافلے کو روک کر کے ان کا بدلہ لیا جائے، ان کو مزہ چکھایا جائے، تاکہ ان کی سمجھ میں بھی آئے کہ مسلمان کوئی کمزور نہیں ہے، کم تعداد میں ضرور ہیں مگر کمزور نہیں ہیں، ان کے حوصلے بہت بلند ہیں. جب یہ معاملہ ہوا اور ادھر وہ قافلہ کافروں کا جو تجارت سے لوٹ رہا تھا اسے خبر ہو گئی، وہ قافلہ دوسرے راستے سے واپس چلا گیا. مگر ادھر مکہ والوں کو خبر ہو گئی، کفار قریش کو خبر ہو گئی کہ یہ ہمارے قافلے پر حملہ کرنا چاہتے ہیں. ادھر سے یہ لوگ بھی نکل پڑے اور عمرو بن حضرمی مارا جا چکا تھا مسلمانوں کے ہاتھ سے. اس کے وجہ سے اس کے قبیلوں میں خون کا بدلہ، خون لینے کے لیے ایک الگ طریقے سے جذبہ پایا جا رہا تھا. تو ایک وہ بھی اتاولے تھے کہ جنگ ہوگی، ہم اپنے عمرو بن حضرمی کا بدلہ لیں گے. اس طریقے سے نوبت پیش آئی. ادھر مدینہ منورہ سے ہمارے اور آپ کے آقا صحابہ کرام کو لے کر کے 80 میل کے فاصلے پر ایک جگہ ہے جس کا نام بدر ہے. اس کو بدر اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں ایک کنواں تھا، اس کنواں کے مالک کا نام بدر تھا، اسی کے نام پر اس گاؤں کا نام بھی بدر ہو گیا. مدینہ منورہ سے 80 میل کے فاصلے پر ہے. ادھر سے کافروں کی جماعت وہاں پہنچی اور کافروں نے پہلے جا کر کے وہاں پڑاؤ کیا اور وہاں پر جو پکی زمین تھی، صحیح جگہ تھی، اس پر قبضہ کر لیا اور جہاں کنواں تھا ان کنووں پر قبضہ کر لیا. جب ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر کے وادی بدر میں پہنچے تو وہاں ریتیلی زمین پر آپ نے قیام فرمایا. صحابہ کرام میں سے ایک صحابی آ کر کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، یہ جگہ جو آپ نے منتخب فرمائی ہے ریتیلی زمین ہے، یہاں گھوڑا اگر دوڑے گا تو اس کا پیر ریت میں پھنس جائے گا، ہم چلیں گے تو ہمارے پیر ریتوں کے اندر گھستے چلے نظر آ رہے ہیں. یا رسول اللہ، یہاں قیام کرنے کا حکم اللہ کی طرف سے ہوا ہے، وحی الہی نازل ہوئی ہے، یا آپ نے اپنی تدبیر سے اس کو اختیار فرمایا ہے، تدبیر جنگ سے اختیار فرمایا ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اس کے تعلق سے کوئی وحی نازل نہیں ہوئی ہے. اس کے بعد انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بہتر یہ ہوتا کہ ہم تھوڑا ہٹ کر کے قیام کرتے اور ایسی جگہ وہاں پانی کا جو چشمہ ہے وہاں قیام کرتے اور پانی کے چشمے پر قبضہ کر لیتے، جس چشمے سے ان کے کنووں میں پانی جا رہا ہے. جب ہمارا قبضہ ہو جائے گا تو ہم پانی پر قابل ہو جائیں گے، ان تک پانی جانے کو روک بھی دیں گے. سرکار نے اس کو پسند فرمایا اور اس کے بعد چشمے پر قبضہ ہو گیا. پھر اللہ کی طرف سے اسی میدان میں بارش ہو گئی. بارش کا ہونا تھا کہ منظر بدل گیا. ریتیلی زمین پر جب بارش ہوئی تو بارش کی وجہ سے ساری ریتیلی زمین بالکل سخت ہو گئی، ریت اور گرد و غبار سب جم گئے، اور ادھر جو کافروں کی زمین تھی جہاں وہ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے وہ سب کیچڑ سے بیکار ہو گئی زمین. اب نقشہ بدل گیا. انہوں نے جس مقصد سے قبضہ کیا تھا ان کا مقصد غلط ہوتا نظر آیا، ان کا مقصد فوت ہوتا نظر آیا، اور ادھر صحابہ کرام جہاں قیام پذیر تھے وہ زمین بارش کی وجہ سے ریتیلی زمین سخت ہو گئی اور جنگ کے لیے بہتر ثابت ہو گئی.
اسی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم۔ جب بارش نازل ہونے لگی تو صحابہ کرام نے جگہ جگہ حوض بنا دیا اور بارش کا پانی اس میں اکٹھا ہو گیا کہ اس سے نہائیں گے، وضو کریں گے اور پاکی حاصل کریں گے اور جانوروں کو پلائیں گے۔ تو خداوند قدوس فرماتا ہے وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم، اللہ تبارک تعالیٰ نے تم پر آسمان سے پانی نازل فرمایا تاکہ تم پاکی حاصل کرو، تاکہ تمہیں وہ پاک کر دے۔ تو بہرحال اب میدان بدر میں جب آقا تشریف لائے، صبح جنگ ہونی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رات میں دعا فرما رہے ہیں، اے مولا اپنے ان بندوں کو ان کافروں پر غالب فرما دے، ان کو فتح عطا فرما دے۔ اور اپنے چند صحابہ کرام کو لے کر کے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میدان بدر میں تشریف لے گئے رات میں، اور اپنے ہاتھ میں سرکار کے ہاتھ میں عصائے مبارک تھا، اس عصا سے سرکار نے نشان کھینچنا شروع کیا اور فرمایا ھذا مصرع فلان، ھذا مصرع فلان، ھذا مصرع فلان، یہاں فلاں کافر مارا جائے گا، یہاں فلاں کافر مارا جائے گا، یہاں فلاں کافر قتل کیا جائے گا، یہاں ابو جہل کی لاش ہوگی، یہاں عتبہ کی لاش ہوگی، یہاں شیبہ کی لاش ہوگی۔ ابھی جنگ نہیں ہوئی ہے، جنگ کل ہونے والی ہے، مگر رات کی تاریکی میں آقا نشان کھینچتے نظر آ رہے ہیں۔ کہاں ہے وہ عقل کے اندھے دیو کے بندے جو کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، نبی جنگ کے بدر میں پہنچ کر کے دنیا کو بتا رہے ہیں ابھی جنگ نہیں ہوئی ہے، مگر نبی نشان بتا رہے ہیں کہ ابو جہل کہاں مارا جائے گا، عتبہ کہاں مارا جائے گا، شیبہ کہاں مارا جائے گا، اور وہاں پر ہر ایک کی جگہ بتاتے چلے جا رہے ہیں، خبر دیتے چلے جا رہے ہیں۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم دین و ملت ارشاد فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو درود۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی یا علی، مصطفیٰ کے نور عین یا حسن یا حسین، بہادی رابضی کا کر خاتمہ یا فاطمہ یا فاطمہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو نشان کھینچ دیا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی قسم، قسم اس ذات کی جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا، سبحان اللہ، نبی نے جو جو پتہ بتایا، جگہ بتائی تھی، اس سے ایک انچ بھی، ایک بالش بھی، تھوڑا سا بھی نہ ادھر نہ ادھر کوئی کافر مرا۔ جہاں جہاں میرے آقا نے نشان بتایا تھا وہیں وہیں وہ کافر مر کر کے اس کی لاش گرتی نظر آئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، اب وہ جنگ بدر، اسی جنگ بدر میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو درست کروا رہے تھے، سبحان، صفے لگوا رہے تھے، تو ایک صحابی حضرت سواد ہیں، صفوں سے ان کا پیٹ تھوڑا باہر نکلا ہوا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عصا سے پیٹ پر لگایا اور فرمایا استوی سواد، اے سواد برابر کر لو، برابر کھڑے ہو جاؤ۔ اب صحابہ کرام موجود ہیں، جب صفیں درست ہو گئی تو حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے میرے پیٹ پر اپنے عصا سے چھڑی سے مارا ہے، میں تو اس کا بدلہ دوں گا، میں تو اس کا قصاص لوں گا۔ اب صحابہ کرام کے اوپر ایک حیرت تاری ہے کہ یہ کیسے صحابی ہیں، نبی سے بدلہ لینے کی بات کرتے ہیں، یہ بدلہ لیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عصا سے ان کے پیٹ پر اگر لگ گیا تو یہ کہہ رہے میں بدلہ لوں گا۔ اب حیرت کے اندر سارے صحابہ موجود ہیں، یہ کیسا ماجرا ہے؟ مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کا سبحان اللہ، اور عدل کا دنیا میں نظام قائم کرنے آئے تھے۔ سرکار فرماتے ہیں اے سواد یقیناً تم آؤ اور یہ چھڑی لو اور اپنا بدلہ لے لو۔ سبحان اللہ، وہ چھڑی ہاتھ میں لیتے ہیں، صحابہ کرام
اور تعجب میں حیرت میں یہ کیا معاملہ، یہ کیسی ہمت اور جرأت سے کام لے رہے ہیں۔ اب جب یہ دیکھا تو وہ حضرت ثواب کہتے ہیں یا رسول اللہ جب میرے پیٹ پر آپ نے چھڑی لگائی تھی تو میرا پیٹ کھلا ہوا تھا، تو آپ بھی اپنا پیراہن مبارک اٹھائیے۔ سرکار نے جیسے ہی اٹھایا حضرت ثواب نے بڑھ کر کے سرکار کے جسم پاک کو چوم لیا اور اس کے بعد لپٹ گئے۔ اور وہ سرکار نے جب یہ دیکھا تو وہ سرکار نے فرمایا اے ثواب یہ تم نے کیا تم تو بدلہ لینے کی بات کر رہے تھے۔ حضرت ثواب کہتے ہیں یا رسول اللہ میں میدان جنگ میں آیا ہوا ہوں اور مجھے لگتا ہے شاید میری موت آ جائے، میں شہید ہو جاؤں، تو میں نے سوچا مجھے بدلہ لینا نہیں تھا، میں نے یہ سوچا کہ میں اپنی شہادت سے پہلے موت سے پہلے اپنے بدن کو حضور کے بدن سے چمٹا دوں، حضور کے بدن سے مت ہو جائے تاکہ میرے اوپر مجھے یہ فضل حاصل ہو جائے کہ موت سے پہلے انتقال سے پہلے مجھے یہ شرف ملا تھا کہ حضور کے بدن سے میرا بدن ٹچ ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میں یہ فخر حاصل کرنا چاہ رہا تھا، سبحان اللہ۔ میرا مقصد کوئی بدلہ لینا نہیں تھا، تو وہ صحابہ کرام کا عشق تھا، یہ ان کی محبت تھی کہ موت قریب دیکھ رہے ہیں مگر تمنا یہ ہے کہ حضور کے جسم پاک سے میرا جسم مت ہو جائے، مجھے حضور کے جسم کی برکتیں مل جائیں۔ حضرات گرامی اب جنگ بدر جب ہو رہے شروع ہونے سے پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں اور اس طرح رفقت انگیز دعا کرنے لگے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک دو سے پاک سے نیچے آنے لگی، نیچے آ جاتی تھی بار بار۔ حضرت صدیق اکبر چادر مبارک کو اٹھا کر کے رکھتے، بار بار نیچے آ جاتی تھی۔ اس طرح رفقت کے ساتھ دعا فرما رہے تھے، کبھی سجدے میں جا کر کے دعا کر رہے ہیں۔ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ایسی ہے، تاریخ میں ایسی دعا کسی کی نہیں ہوگی اور ایسی دعا کوئی اور کر بھی نہیں سکتا ہے۔ یہ صرف شان میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، یہ صرف محبوبیت میرے آقا کی ہے خدا کی بارگاہ میں۔ اس انداز محبوبانہ میں اگر کوئی دعا کر سکتا ہے تو وہ صرف نبی کی ذات ہے، وہ صرف امام الانبیاء کی ذات ہے۔ آقا دعا کرتے ہیں مولا یہ چند نفوس میدان بدر میں آئے ہوئے ہیں، اگر یہ ہلاک ہو گئے تو پھر تیری عبادت کبھی نہ ہو سکے گی، تجھے کوئی تیری عبادت نہ کرے گا۔ یہ دعا کون کر سکتا ہے کہ تیری عبادت کبھی نہ ہوگی، تو تیری عبادت کوئی نہ کرے گا اگر یہ ہلاک ہو گئے، اگر انہیں فتح حاصل نہ ہوئی۔ یہ صرف اور صرف امام الانبیاء کی ذات ہے جو اس انداز محبوبانہ میں خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر نے جب دیکھا تو اپنا دست مبارک رکھ کر کے بڑے بڑے ادب سے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ سے وعدہ فرما دیا ہے یقیناً فتح حاصل ہوگی۔ یا رسول اللہ یقیناً یہ کافر مغلوب ہوں گے، ہر مسلمان ان پر غالب آ جائیں گے۔ اللہ نے آپ سے وعدہ فرما لیا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اللہ کے آپ پیارے محبوب ہیں۔ جب یہ کہا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے اور پھر ارشاد فرمانا شروع کیا سیہزم الجمع ویولون الدبر، سیہزم الجمع ویولون الدبر، یعنی ان قریب کافروں کی جماعت مغلوب ہو جائے گی، یہ بھاگ جائیں گے اور پیٹ پھیر کر کے بھاگتے ہوئے نظر آ جائیں گے۔ یہ سرکار نے فرمانا شروع کیا۔ اب جب جنگ ہو رہی ہے تو حضرات بہت مختصر کچھ باتیں سنیے تاکہ ایمان و عقیدے کو جلا پیدا ہو، ایمان و عقیدے میں توانائی پیدا ہو اور ولولہ پیدا ہو۔ صحابہ کرام ذرا سوچئے، آج ہم روزہ رکھ کر کے تھوڑا بہت کام نہیں کر پاتے ہیں، وہاں روزے کی حالت میں رمضان کے مہینے میں جنگ کرنے پہنچ گئے۔ ہم روزہ رکھ کر کے تھوڑی سی محنت کا کام کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ دھوپ میں نکل کے کوئی کام کرنا چاہے تو لوگ کہتے ہیں کہ مجبوری ہے، یہ کام کے لیے نکلتے ہیں، گرمی کا زمانہ ہے، روزہ نہیں رکھ پائیں گے اس لیے ہم روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ ذرا سی بات کو لے کر کے روزہ توڑ دیا کرتے ہیں، مگر دیکھو اسلام ہم تک کیسے آیا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، بھوکے پیاسے ہیں، زیادہ کھانے پینے کا سامان بھی نہیں ہے، لڑنے کے لیے اسلحے بھی نہیں ہے اور روزے کی حالت میں ہے، دھوپ اور تپش کا عالم ہے، کھلا ہوا میدان ہے، ایسے عالم میں تلوار لے کر
کے میدان میں جب کوئی جاتا ہے تو پہلوان جب پہلوانی کرنے جاتا ہے تو پہلے اچھی طرح سے کھا لیتا ہے، پہلے اچھی طرح سے پی لیتا ہے، طاقت بنا لیتا ہے، پھر میدان میں اترتا ہے۔ اور ادھر کافروں کی طرف کیا معاملہ تھا، تلواریں بھی خوب ہیں، نیزے بھی خوب ہیں، اسلحے بھی خوب ہیں، اور ایک ایک دن میں کئی کئی اونٹ ذبح کر کے وہ لوگ کھا لیا کرتے تھے۔ جہاں وہاں پہنچتے تھے تو باری باری بڑے بڑے کافر جو تھے وہ اپنے اپنے اونٹ لا کر کے ذبح کرتے تھے اور اپنے لشکر کو کھلاتے تھے۔ ذرا سوچئے، روزے کی حالت ہے، دن میں دھوپ نکلی ہوئی ہے، گرمی سخت ہے، اور ادھر ہزاروں کی تعداد میں کافر ہے، اور ادھر 313 ہے، اور ادھر جو ہے اسلحے ہی اسلحے ہیں، اور ادھر اسلحے بہت کم ہیں، ادھر خوب بھوک سے کھا کر کے شکم سیر ہے، اور ادھر جو ہے صحابہ کرام کی جماعت جو ہے بھوکی نظر آ رہی ہے بظاہر۔ اس کے بعد بھی میدان جنگ میں آئے ہوئے ہیں، 1000 کا مقابلہ 313 کرنے آئے ہوئے ہیں۔ یہ کیسا انداز جنگ ہے، یہ کیسا نقشہ جنگ ہے، ذرا سوچئے تو صحیح۔ حضرات گرامی، مگر وہ عاشقان رسول تھے، وہ سچے نبی کے چاہنے والے تھے، اس لیے انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے پاس تلوار ہے یا نہیں ہے، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارا پیٹ بھرا ہے یا نہیں ہے، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم روزے کی حالت میں ہیں، طاقت کہاں سے آئے گی۔ وہ جانتے تھے کہ مسلمانوں کی سب سے بڑی طاقت ہے تو خدا اور رسول کی ذات پہ بھروسہ ہے۔ اگر آقا ہمارے ساتھ ہیں تو ہمیں کسی اور کی فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ تلوار ہو نہ ہو، نیزہ ہو نہ ہو، اسلحہ ہو نہ ہو، بھوک روزے کی حالت میں بھی ہوں گے، آقا کی دعا ہو گئی ہے، آقا نے دعا کر دی ہے۔ اب کوئی طاقت دنیا کی نہیں ہے جو ہمیں زیر کر سکے۔ ہم لڑیں گے اپنی طاقت پہ نہیں، ہم لڑیں گے تلوار کی طاقت پہ نہیں، ہم لڑیں گے نیزوں کی طاقت پہ نہیں، ہم لڑیں گے تو نبی کی دعا کی طاقت پہ نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، رحمت مصطفیٰ، اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وسلم۔ تو اب صحابہ کرام جنگ ہو رہی ہے، روزے کی حالت میں ہے، جب 313 ہے، 1000 کی تعداد میں کافر ہیں، جنگ ہو رہی ہے۔ اب جب میدان جنگ کا معرکہ شروع ہوا تو ادھر سے عتبہ بن ربیعہ آیا، اپنے بھائی شیبہ بن ربیعہ کو لے کر کے، اور اپنے بیٹے ولید بن عتبہ کو لے کر کے آگے بڑھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آواز لگائی کہ اپنی طرف سے مجاہدین کو، جنگ کرنے والوں کو میرے مقابلے میں بھیجیے۔ ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 انصاری صحابہ کو بھیجا، جن میں حضرت معاذ ہیں اور حضرت عبداللہ بن رواحہ ہیں۔ 3 حضرات نکلے، میدان میں آئے تو ان لوگوں نے، عتبہ نے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو، کہاں سے تعلق رکھتے ہو؟ ان حضرات نے بتایا ہم مدینہ منورہ کے رہنے والے ہیں، ہمارا تعلق قبیلہ انصار سے ہے۔ تو وہ لوگ، یہ حضرات جو تھے وہ کھیتی وغیرہ کیا کرتے تھے، وہ لوگ اس کو کمتر سمجھتے تھے ایسی چیزوں کو۔ تو اس نے کہا، عتبہ نے آواز دی کہ ہمارے مقابلے میں اشراف قریش کو بھیجیں، ان لوگوں سے مقابلہ کرنا ہماری توہین ہے، ہم مقابلہ کریں گے تو قریشیوں سے مقابلہ کریں گے، لہذا آپ اپنی طرف سے اہل قریش میں سے چند سپاہیوں کو بھیجیں۔ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت حمزہ کو بھیجا، اور حضرت علی کو بھیجا، اور حضرت عبیدہ کو بھیجا۔ یہ تینوں حضرات جب میدان میں آئے اور لوہے کا لباس پہنے ہوئے تھے، اوپر سر کے اوپر کھوت پہنے ہوئے تھے جس سے جو ہے چہرہ ڈھکا ہوا تھا۔ اب جب یہ دیکھا تو وہ پہچان نہ سکے، تو عتبہ نے کہا کہ آپ لوگ کون ہیں؟ پہچان نہ پائے۔ ان حضرات نے اپنا نام بتایا، حضرت حمزہ نے، حضرت علی نے، حضرت عبیدہ نے جب بتایا تو وہ کہتا ہے کہ ہاں اب میرے مقابلے میں اشراف قریش آئے ہیں، اب میں جنگ کروں گا، اب میں لڑائی کروں گا، اب میں قتال کروں گا۔ اب جب یہ ہونا جنگ شروع ہوئی تو حضرت حمزہ جو ہے، حضرت حمزہ عتبہ کے مقابلے میں گئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولید کے مقابلے میں آئے، اور حضرت عبیدہ جو ہے
وہ شیبہ کے مقابلے میں گئے. اب ان حضرات نے جب جنگ کی تو چند ہی لمحے میں حضرت علی نے حضرت ولید بن عتبہ کو مار کر کے ڈھیر کر دیا, اور حضرت حمزہ نے عتبہ بن ربیعہ ولید کے باپ کو مار کر کے وہیں پر ڈھیر کر دیا, اور حضرت عبیدہ کے اوپر وہ شیبہ ذرا غالب آ گیا. حضرت عبیدہ خون سے لہو لہان ہو گئے, یہاں تک کہ آپ کے پائے اقدس کی, پیر شریف کی جو ہے ہڈی بھی ٹوٹ گئی اور مغز باہر نکل آئے. حضرت علی نے جب یہ منظر دیکھا تو فوراً جھپٹ کر کے ولید کو مارنے کے بعد ادھر بڑھ گئے, اور اس کے بعد شیبہ کو مار کر کے فنا کے گھاٹ اتار دیا. یہ جنگ کا مارکا شروع ہوا. اس طرح سے عتبہ بھی مار دیا گیا, شیبہ بھی مار دیا گیا, ولید بن عتبہ بھی مار دیا گیا. اب جب میدان جنگ کے اندر حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی ہیں, آ کر کے دو صاحبزادے, دو چھوٹے چھوٹے بچے, 9 عمر بچے آتے ہیں, دونوں طرف کھڑے ہو جاتے ہیں. عبد الرحمن بن عوف سے ایک کان میں حضرت معاذ پوچھتے ہیں کہ چچا یہ بتائیے کہ ابو جہل کون ہے. دوسرے کان میں دھیرے سے حضرت معوذ پوچھتے ہیں کہ چچا یہ بتائیے ابو جہل کون ہے. اب دونوں اس طرح پوچھ رہے ہیں, یہ حضرت معاذ یہ سوچ رہے ہیں کہ میرے بھائی کو خبر نہ ہو جائے, وہ اس طرح پوچھ رہے ہیں کہ وہ نہ سن لے. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ یہ میرے شہزادو, اے بیٹو یہ تو بتاؤ کہ ابو جہل کو جان کر کے کیا کرو گے. تو ان دونوں شہزادوں نے جواب دیا کہ میں نے سنا ہے کہ وہ بدبخت میرے آقا کی شان میں گستاخی کرتا ہے, بے ادبی کرتا ہے, اور میں نے جس دن سے یہ سنا ہے میں نے قسم کھا لی ہے کہ جب جنگ ہوگی تو ابو جہل کا مقابلہ میں کروں گا, یا تو اسے مار دوں گا یا اپنی جان دے کر کے شہادت کا جام پی لوں گا. اتنے میں ابو جہل دکھ گیا. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اشارہ کیا کہ بیٹا وہ دیکھو, یہ جو دکھ رہا ہے وہی ابو جہل ہے. اب جب اتنا سنا تو دونوں شہزادے, دونوں حضرت عفرا کے شہزادے تھے, اور حضرت عفرا وہ خوش نصیب صحابیہ ہیں جن کے 7 بیٹے میدان جنگ میں آئے ہوئے تھے. اور جب وہاں پہنچے دونوں جھپٹ پڑے اور دونوں نے اس طرح سے حملہ کیا, ننھے ہاتھوں سے اس طرح سے مارنا شروع کیا کہ ابو جہل تاب نہ لا سکا, اور دونوں نے وہیں پر ابو جہل کو مار کے ذلیل کر کے فنا کے گھاٹ اتار دیا, اور بالکل لہو لہان ہو گیا. وہ گر پڑا. ابھی اس میں سانس چل ہی رہی تھی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود وہاں سے گزرے. فرمایا اے ابو جہل بتا تیرا کیا حال ہے, تجھے وہ سزا ملی کہ نہیں ملی؟ تو ابو جہل کہتا ہے میں اب اس کا آخری وقت تھا, تھوڑی سی رمق باقی تھی. اس نے کہا میں جان تو دے رہا ہوں, میں جا تو رہا ہوں, مگر افسوس اس بات کا ہے کہ مجھے کسان کے بیٹوں نے مار دیا ہے. اگر اتنا بڑا گھمنڈی اور مغرور تھا کہ وہ مرتے بھی کہہ رہا ہے کہ مجھے اگر قریش کے لوگوں نے مارا ہوتا تو مجھے افسوس نہ ہوتا, مجھے کسان کے بیٹوں نے مارا ہے اس لیے مجھے مرنے پر افسوس ہو رہا ہے. یہ اس طرح ذلیل ہو کر کے ابو جہل مارا گیا, اس طرح عتبہ بھی مارا گیا, شیبہ بھی مارا گیا. میدان جنگ میں 70 کافر, بڑے بڑے سردار کافروں کے مار دیے گئے, اور 70 لوگ سرداران قریش قید کر لیے گئے, اور مسلمانوں کی طرف سے صرف 14 صحابہ کرام شہید ہوئے, اور کافروں کی طرف سے 70 کافر موت کے گھاٹ اتار دیے گئے. اور اس کے بعد جو اور لوگ تھے وہ سب جب یہ منظر دیکھا کہ اچانک معاملہ یہ ہوا کہ صحابہ کرام لڑتے جا رہے ہیں, روزے کی حالت میں ہیں. بعض کافروں نے تو یہاں تک کہا کہ مسلمانوں سے جنگ کرنا ہو تو جب وہ روزہ رکھے تو جنگ نہ کرنا, اس لیے کہ روزہ رکھ کر کے ان کی طاقت بڑھ جایا کرے. بعض کافروں نے یہ کہا کہ روزہ رکھ کر کے ان کی طاقت بڑھ جاتی, جب وہ روزہ رکھے تو ان سے جنگ مت کرنا. اس طرح سے ان کے اوپر ہیبت طاری ہوئی, اور یہاں تک کہ خداوند قدوس نے مسلمانوں کی غیب سے تائید فرمائی اور 5000 فرشتوں کی جماعت کو جنگ بدر میں اتار دیا. تاریخ میں آتا ہے کہ ایسا بھی مرحلہ جنگ بدر کے اندر آیا, کبھی کسی کافر کا ہاتھ کٹتا جا رہا ہے اور کاٹنے والا دکھ نہیں رہا ہے, کسی کافر کی زبان ناک کٹ رہی ہے اور کاٹنے والا دکھ نہیں رہا ہے, حملہ ہو رہا ہے
ہے مگر حملہ کرنے والا دکھ نہیں رہا ہے۔ کئی کافروں کے چہرے پر تو کوڑے کے نشان پائے گئے، بدن کے اوپر کوڑے کے نشان پائے گئے۔ جنگ بدر میں جنگ میں کوڑا کون چلاتا ہے؟ مگر یہ فرشتوں کی جماعت بھیج کر کے اللہ غیب سے تائید فرما رہا ہے، یعنی خدا بند قدوس دنیا والوں کو بتا رہا ہے، اپنے ایمان والوں کو بتا رہا ہے، اے میرے نبی کے چاہنے والوں، اگر نبی کے سچے عاشق بن جاؤ گے تو خدا بند قدوس فرشتوں کو بھیج کر کے تمہاری حمایت کرے گا، تمہاری تائید کرے گا، غیب سے تمہاری مدد ہوتی نظر آئے گی۔ مگر حضرات گرامی، مسلمانوں کا جب ایمان کمزور ہو جاتا ہے تو وہ طرح طرح کے بہانے بناتے ہیں۔ حضرات میرے نبی وہ عظمت والے نبی ہیں، وہ خدا کے محبوب و مقبول نبی ہیں کہ میرے آقا دعا کر دیتے سارے کے سارے کافر مسلمان ہو جاتے، میرے آقا دعا کر دیتے جنگ کی ضرورت نہ پڑتی اور فتح ہو جاتی، دعا کر دیتے وہ مقابلے میں آتے ہی واپس لوٹ جاتے، سامنے آنے کی ہمت نہ ہوتی۔ مگر میرے آقا امام الانبیاء ہونے کے بعد بھی، میرے آقا امام المرسلین ہونے کے بعد بھی صحابہ کی جماعت کو لے کر کے میدان میں اتر پڑے ہیں۔ یعنی کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ یعنی دنیا والوں کو اپنی امت کے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ اے میری امت کے لوگوں دیکھو تم جو ہے تو آج حال کیا ہے ہماری قوم کا، آج ہم تھوڑا سا تانا نہیں برداشت کر پاتے، آج ہم ذرا سی تکلیف نہیں برداشت کر پاتے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر واقعی شدت برتیں گے، اگر واقعی سختی برتیں گے، اگر واقعی وہابیوں کو مسجد سے بھگائیں گے، اگر ایسی جگہ شرکت نہیں کریں گے جہاں وہابی ہوگا تو لوگ تانا دیں گے، اچھا یہی ایک سنی ہے، اچھا یہی ایک سنی ہے، ان کے علاوہ کوئی سنی نہیں، اتنی سختی کہاں سے کرنے لگے، اتنی سختی کا کیا حکم ہے معاذ اللہ رب العالمین۔ آج تم لوگوں کے تانے سن کر کے ہمت کو توڑ لیتے ہو، تمہارا حوصلہ پست ہو جاتا ہے، لوگوں کے دو جملے برداشت نہیں ہو پاتے۔ نبی کی شان کو دیکھو، امام الانبیاء ہونے کے بعد بھی میدان جنگ میں جا رہے ہیں۔ صحابہ کی تاریخ کو پڑھو، تم دو لفظ تانے کے نہیں سن پاتے، وہاں تلوار کھانے جا رہے ہیں۔ تم دو لفظ طنز کے نہیں سن پاتے، لوگ ایسا کہیں گے، لوگ ایسا کہیں گے، لوگوں کی ان باتوں کا جواب کیا ہوگا، لوگوں کی ان باتوں کا جواب کیا ہوگا، لوگ ایسا کہیں گے تو کیا جواب دیا جائے گا، لوگوں کی بات برداشت نہیں کر پا رہے ہو۔ صحابہ کرام تلوار برداشت کرنے جا رہے ہیں، نیزہ برداشت کرنے جا رہے ہیں، اپنی جان دینے جا رہے ہیں، اپنا خون دینے جا رہے ہیں، اپنی اولاد دینے جا رہے ہیں، اپنا خاندان دینے جا رہے ہیں، اپنا کنبہ شہید کرنے جا رہے ہیں۔ وہی گلشن صحابہ نے جسے خونوں سے سینچا تھا اجاڑا جا رہا ہے۔ اب تو اے ابرے سخا اٹھیے اور کہتے ہم صحابہ کے ماننے والے ہیں، ہم نبی کے عاشق ہیں، عاشق رسول تو وہ صحابہ کی جماعت تھی کہ جب باری آئی جان دے دی، جب باری آئی خاندان دے دیا، جب باری آئی خون بہا دیا، جب باری آئی تو اولاد کو دے دیا، جب باری آئی گھر کو چھوڑ دیا، جب باری آئی خاندان کو چھوڑ دیا، جب باری آئی شہر کو چھوڑ دیا، نہ جان کی فکر کی، نہ اولاد کی فکر کی، نہ بیوی کی فکر کی، نہ شہر کی فکر کی، نہ گھر کی فکر کی، نہ علاقے کی فکر کی۔ وہ کفن باندھ کر کے میدان میں نکلے۔ عاشق رسول وہ تھے جنہوں نے سب کچھ تو برداشت کیا، دنیا کو چھوڑنا تو گوارا کیا، مگر نبی کا دامن چھوڑنا گوارا نہ کیا۔ تو اگر واقعی نبی کے صحابہ کے ماننے والے ہو، عاشق رسول ہو، تو تمہیں بھی یہ دیکھنا ہوگا، یہ نہ مت دیکھنا بھائی ہے یا باپ ہے، خاندان کا ہے یا رشتہ دار کا ہے، علاقے کا ہے یا محلے کا ہے، شہر کا ہے، آبادی کا ہے یا باہر کا ہے، بلکہ یہ دیکھنا جو نبی کا ہے وہ ہمارا ہے، جو نبی کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے۔ سبحان اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ آج بات کی جاتی ہے اسلام اخلاق سے پھیلا ہے، اسلام اخلاق سے پھیلا ہے، اسلام اخلاق سے پھیلا ہے۔ اخلاق کا مطلب تم نے کیا سمجھا؟ یقیناً اسلام اخلاق سے پھیلا ہے، اسلام اخلاق سے پھیلا ہے، مگر اخلاق کا مطلب سمجھا کیا تم نے؟ کیا کسی سے دانت دکھا کر کے بات کر لینا یہی اخلاق ہے؟ مسکرا کر کے بات کر لینا اسی کا نام اخلاق ہے؟ اخلاق کیا ہے؟ اخلاق
سمجھنا ہے تو نبی کی بارگاہ میں چلو، اخلاق سمجھنا ہے تو صحابہ سے پوچھو۔ نبی کے صحابہ کا اخلاق قرآن نے بتایا ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اخلاق تو اسی کا نام ہے کہ آپس میں رہو تو رحم دل رہو، اور جب کافر سامنے آ جائے تو سخت ہو جاؤ۔ یہی تو اخلاق ہے۔ تم نے اخلاق کا مطلب بدل دیا ہے، تم نے اخلاق کے مفہوم کو بدل دیا ہے، تم نے اخلاق کو سمجھا ہی نہیں۔ تم یہ سمجھتے ہو ہر ایک سے ہنس کے بات کرو، یہی اخلاق ہے۔ تم یہ سمجھتے ہو ہر ایک سے مسکرا کے بات کرو، یہی اخلاق ہے۔ تم یہ سمجھتے ہو ہر ایک کو بلا لو، یہی اخلاق نہیں۔ اخلاق یہ ہے جو نبی کا ہے اسے گھر میں بٹھاؤ، یہ اخلاق ہے۔ اور جو نبی کا دشمن و غدار ہے لات مار دو، یہ بھی اخلاق ہے۔ جہاں وہ اخلاق ہے وہاں یہ اخلاق۔ کیا تم نبی سے زیادہ اخلاق جانتے ہو؟ کیا صحابہ سے زیادہ اخلاق جانتے ہو؟ کیا اگر جنگ کرنا، کافروں پر سختی کرنا، شدت کرنا اگر اخلاق کے خلاف ہے تو مجھے بتاؤ، جنگ بدر کیا اخلاق کے خلاف ہو رہی تھی؟ جنگ احد اخلاق کے خلاف ہو رہی تھی؟ نبی خود تلوار دے رہے ہیں، کیا یہ اخلاق کے خلاف تھا؟ نبی خود تیر دے رہے ہیں، کیا یہ اخلاق کے خلاف تھا؟ نبی خود نیزہ تھما رہے ہیں، کیا یہ اخلاق کے خلاف تھا؟ نبی خود جنگ کی تیاری کرا رہے ہیں، کیا یہ اخلاق کے خلاف تھا؟ نبی صف بندی کروا رہے ہیں، کیا یہ اخلاق کے خلاف تھا؟ نبی کافروں کو کٹوا رہے ہیں، کیا یہ جنگ یہ اخلاق کے خلاف تھا؟ نبی حملہ کروا رہے ہیں، کیا یہ اخلاق کے خلاف تھا؟ نبی شہادت کے اوپر لوگوں کو جوش اور ولولہ دلا رہے ہیں، کیا یہ اخلاق کے خلاف تھا؟ کیا اگر کافروں کو مارنا، کافروں پر سختی کرنا یہ اخلاق کے خلاف ہے تو کیا کہو گے؟ کیا نبی نے اخلاق کے خلاف کیا ہے؟ نہیں۔ اخلاق کو سمجھنا ہے تو نبی کی بارگاہ سے سمجھو۔ نبی بتا رہے ہیں کہ جب اپنا کوئی یہ کہے کہ مجھے عصا لگ گیا ہے، چھڑی لگ گئی ہے، بدلہ لوں گا، تو وہاں پر بھی پیش کر دو۔ یہ اپنے لیے اپنوں میں یہ اخلاق ہے، اور جب کافر مقابلے میں آئے تو صحابہ کرام کو تلوار تھما دو۔ کافروں کے سامنے یہ اخلاق، یہ ہے اخلاق۔ جیسے اپنوں میں نرم دلی اور رحم دلی اخلاق ہے، اپنوں سے بدتمیزی سے اور سختی سے پیش آنا اخلاق کے خلاف ہے، ویسے ہی دشمنان رسول وہابیوں دیوبندیوں سے ہنس کر کے بات کرنا اخلاق کے خلاف ہے۔ وہ اخلاق نہیں ہے جس کو تم نے اخلاق سمجھا ہے، وہ اخلاق کے خلاف ہے۔ اخلاق سمجھنا ہے تو صدیق اکبر سے سمجھو، اخلاق سمجھنا ہے تو فاروق اعظم سے سمجھو، اخلاق سمجھنا ہے تو عثمان غنی سے سمجھو، اخلاق کو سمجھنا ہے تو مولا علی سے سمجھو۔ صحابہ کرام کی تاریخ پڑھو تو پتہ یہ چلے گا، انہوں نے نبی کے دشمن کو اپنا دشمن سمجھا، نبی کے دوست کو اپنا دوست سمجھا، نبی کے جانثار کو اپنا سمجھا، اور نبی کے غدار کو اپنا پرایا سمجھا۔ یہ صحابہ کرام کا مشن تھا۔ لہذا صحابہ کرام اس طرح سے جنگ کے میدان میں جا کر کے جان کی بازی لگا رہے ہیں۔ آج ہم لوگ بہکاتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں، ہم بہت کم ہیں، ہم تھوڑی تعداد میں ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں، ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا۔ ارے اللہ فرماتا ہے قرآن پاک میں وَكَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی جماعت کو اللہ تعالیٰ بڑی جماعت پر غالب فرما دیتا ہے، چھوٹی جماعت کو بڑی جماعت پر غلبہ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ جسے چاہے گا وہ غلبہ حاصل کر لے گا، جسے چاہے گا وہ مغلوب ہو جائے گا۔ لہذا اگر چاہتے ہو غالب ہو جاؤ، اگر چاہتے ہو دنیا تمہیں نیچا نہ دکھا سکے تو سچے مومن بن جاؤ، سچے عاشق رسول بن جاؤ۔ خدا فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، تم ہی بلند ہو، غالب ہو اگر تم مومن ہو، عاشق رسول ہو، اگر نبی کے چاہنے والے ہو۔ صحابہ کرام جس میدان میں چلے گئے، کافروں پر حملہ کیا، غالب آتے نظر آئے، فتح پاتے نظر آئے۔ کیا وجہ تھی؟ ہاں خالد بن ولید چلے جا رہے ہیں، کوئی ان کو مغلوب نہیں کر پاتا۔ مولا علی چلے جا رہے ہیں،
خیبر کے دروازے کو اکھاڑ کر کے پھینکتے نظر آ رہے ہیں، اور حضرت بلال حبشی جا رہے ہیں تو غلبہ ہوتا نظر آ رہا ہے، اور حضرت قاسم چلے جا رہے ہیں غلبہ ہو رہا ہے، صحابہ کی جماعت جا رہی ہے، کافر بھاگتے نظر آ رہے ہیں، جس میدان میں چلے گئے وہاں کافروں کو کافر بڑی تعداد میں ہو مگر صحابہ کرام غلبہ پا رہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ سچے عاشق رسول تھے۔ ہماری سب سے بڑی طاقت عشق رسول کی طاقت ہے۔ صحابہ کی تاریخ پڑھو، قسم خدا کی، وہ صحابہ کرام جنہوں نے سب کچھ قربان کر دیا تھا، تو ان کی قربانی کا صدقہ ہے آج ہمیں یاد نہیں تاریخ، ہم نے پڑھا نہیں تاریخ کو، ہم جو ہے آج جنگ بدر کی تاریخ ہے لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ ارے قسم خدا کی، انہوں نے تو اپنا خون دے دیا، اپنی جان دے دی، اپنا سر کٹا دیا، ان کے نام پر اگر تم لنگر نہ کر سکو تو شرم سے مر جانا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر ایک گھر میں لنگر ہو، ہونا تو یہ چاہیے کہ صحابہ کرام کی اس تاریخ میں ہر گھر سے نیاز اور فاتحہ ہوتی نظر آئے کہ یا میرے سرکار کے صحابہ، آپ نے جو قربانی دی وہ ہم نہیں دے سکتے، مگر آپ کا احسان ہے کہ ہم مسلمان ہیں، آپ کا احسان ہے کہ ہم مومن ہیں، آپ کا احسان ہے کہ ہم تک اسلام پہنچا ہے، لہذا آپ کی بارگاہ میں یہ نذرانہ پیش ہے، آپ کی بارگاہ میں یہ تحفہ پیش ہے، ہم ان کا شکریہ زندگی بھر ادا کرتے رہے تب بھی ان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ آج جنگ بدر کی تاریخ ہے مگر لوگوں کو پتہ نہیں ہے، لوگ سوچتے ہیں کیا کرنا چاہیے۔ ارے اس دن میں اور صحابہ کرام کے نام پر، شہدائے بدر کے نام پر جتنا بھی لٹا دو قسم خدا کی وہ کم ہے، اور جتنا لٹاؤ گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ لہذا اپنا مزاج بنائیں کہ ایسی تاریخوں میں، اور ایک ہونا یہ چاہیے، مسلمان آج ہر جگہ ذلیل کیوں ہو رہا ہے؟ بزرگوں کی تاریخ بھول گئے، صحابہ کی تاریخ بھول گئے۔ جہاں جب ایسی تاریخ آئے گی ایک عالی شان و شوکت کے ساتھ چاہیے یہ تھا کہ لنگر بھی کرتے، جشن بھی مناتے، گھروں کو بھی سجاتے، گھر میں بھی فاتحہ ہوتی، روڈ پر بھی فاتحہ ہوتی، جشن بھی منایا جاتا، کیوں؟ اور بچوں کو بتایا جاتا، بیٹا حضرت معاذ کی تاریخ پڑھ لو، بیٹا حضرت معوذ کی تاریخ پڑھ لو، بیٹا حضرت خالد کی تاریخ پڑھو، بیٹا حضرت فاروق اعظم کی تاریخ پڑھو۔ اگر بچوں کو یہ تاریخ پڑھا دو گے تو کبھی تمہارا بچہ پلپلا اور سلا کلی نہیں ہوگا، وہ تمہارا بچہ عاشق رسول ہوگا۔ اس لیے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کو ان بزرگوں کی، صحابہ کی تاریخ پڑھائیں، بتائیں جنگیں کیسے ہوئی ہیں، کیا کیا قربانیاں دی ہیں صحابہ نے تو اسلام ہم تک آیا ہے۔ جب تک یہ تاریخیں ہم یاد رکھیں گے ہمارا حوصلہ بلند رہے گا اور ہم کامیاب و کامران ہو کے نظر آئیں گے۔ اور جہاں یہ تاریخ بلاتے نظر آئیں گے لوگوں کو اس میں دلچسپی نہیں ہوتی۔ اگر ابھی میچ ہو رہا ہو تو لوگ دوڑتے نظر آئیں گے، اگر کوئی ڈرامہ ہو رہا ہو تو لوگ دوڑتے جائیں گے، اگر کہیں جو ہے میلہ لگ جائے تو لوگ جو دوڑتے ہوئے نظر آئیں گے، مگر جس دن کو یوم الفرقان کہا گیا ہے وہ دن جنگ بدر کا دن ہے، جس دن میں اسلام کی پہلی جنگ ہو رہی ہے اور کس انداز میں ہو رہی ہے، کس طرح سے وہ نہتے مسلمان تھے جو کافروں کے مقابلے میں گئے، روزہ رکھ کر کے گئے، بھوک اور پیاس کی حالت میں گئے، اور ادھر 1000 کی تعداد ہے ادھر صرف 313 ہے، اور اس کے بعد ان کو رتبہ کیا ملا، ان کو مرتبہ کیا ملا؟ ان کا مرتبہ یہ بلند ہو گیا کہ پوری امت میں بدر والے صحابہ سے افضل کوئی نہیں، سارے صحابہ سے، ساری امت سے افضل صحابہ، ساری امت سے افضل صحابہ کرام، اور سارے صحابہ میں افضل بدر والے صحابہ ہیں۔ حضرت جبریل امین بارگاہ نبوی میں حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ جس طرح آپ کے بدری صحابہ تمام صحابوں میں، صحابہ کرام میں افضل ہیں، ویسے ہی وہ فرشتے جو جنگ بدر میں آئے تھے وہ سارے صحابہ سے، سارے فرشتوں سے افضل ہیں۔ فرشتوں کا مرتبہ اور فرشتوں سے اس لیے بڑھ گیا، ان فرشتوں کا جو جنگ بدر میں آئے تھے، اس لیے کہ جنگ بدر میں آئے تھے، اور یہ انعام ملا انہیں، کیوں نہ ملتا؟ روزے کی حالت
رمضان کا مہینہ تھا، بھوک اور پیاس میں تھے، اور ادھر 1000 کی تعداد تھی، ادھر 313 تھے، ادھر اسلحے کے ساتھ تھے، ادھر صحیح طریقے سے اسلحے بھی نہیں ہیں، اور اس کے بعد بھی لڑ رہے ہیں، جنگ کر رہے ہیں، تو اے خدا کی بارگاہ سے انعام کیا ملا؟ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے بدری صحابہ، تم سے خدا راضی ہے، اور خدا نے فرما دیا ہے اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم۔ اے بدری صحابہ، تم آج کے بعد سے جو چاہو کرو، اللہ نے تمہیں بخش دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو چاہو کرو، اللہ نے تمہیں بخش دیا ہے۔ تو یہ جنگ بدر میں شامل ہونے والے صحابہ کی تاریخ ہے، یہ ان کا مقام و مرتبہ ہے، یہ ان کی عظمت و رفعت ہے۔ لہذا اے مسلمانوں، اپنے بچوں کو بھی بتاؤ جنگ بدر کیا ہے، جنگ احد کیا ہے، جنگ خندق کیا ہے، اور اس تاریخ میں جیسے اسلام کی ایسی تاریخوں میں اپنے اپنے گھروں میں فاتحہ نظر ضرور دلاؤ، اور ہر ایک گھر میں یہ ہونا چاہیے۔ کل 17 تاریخ ہے رمضان المبارک کی، 17ویں شب آ گئی، صبح جو تاریخ ہے یہ 17 تاریخ ہے، ہر گھر میں انشاءاللہ فاتحہ ہو، ہر ایک اپنے وہاں فاتحہ دلائے، اور یہی 17 رمضان حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال پاک کی تاریخ ہے، ان کے لیے بھی فاتحہ دلائیں، ان کی بارگاہ میں نظر و نیاز کا نذرانہ پیش کریں، اور جب تک یہ برقرار رہے گا ہمارا انشاءاللہ تبارک و تعالی ایمان برقرار رہے گا، مضبوط ہوتا نظر آئے گا، اور اس وقت جب تک یہ رہے گا خدا کی رحمتیں نازل ہوتی رہیں گی، خدا کی بارگاہ سے نعمتیں ملتی رہیں گی، اور ان بزرگوں کو بھلا دو گے تو خدا کی بارگاہ سے بھی ٹھکرا دیے جاؤ گے، مردود ہو جاؤ گے۔ لہذا صحابہ کرام کا دامن اور اہل بیت کا دامن تھامے رہنا، اور ابھی آنے والی تاریخ 21 رمضان المبارک مولا کائنات کی تاریخ ہے، شیر خدا فاتح خیبر کی تاریخ ہے، اس دن بھی اپنے وہاں فاتحہ دلاؤ، گھروں میں فاتحہ دلاؤ، لنگر کرو، جتنا ہو سکے مولا علی کے نام پر خرچ کرو، اس لیے کہ مولا علی وہ ہے، نبی نے فرما دیا ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، بلکہ یہاں تک کہ فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے پوری کائنات کا اختیار اور پاور مولا علی کو دے دیا گیا ہے، جسے جو چاہے دے اور جس سے جو چاہے چھین لے، جسے چاہے ولی بنائے اور جس سے چاہے ولایت چھین لے، یہ سارا اختیار مولا علی کو دیا گیا ہے۔ تو ان کے نام پر جتنا لٹاؤ گے مولا علی کی بارگاہ سے اتنا ملتا نظر آئے گا۔ لہذا اپنے بچوں کو مولا علی کی تاریخ بھی بتاؤ، اور فاتحہ بھی دلاؤ، لنگر بھی کرو، نظر و نیاز بھی کرو، جتنا ہو سکے غریبوں کو دو، فقراء کو دو، محلے میں کھلاؤ پلاؤ، جتنا کرو گے اتنا ہی اللہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام کا سچا ماننے والا بنائے، عاشق اہل بیت بنائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ کھڑے ہو کے سلام۔